اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن وعلیکم سمجھے، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے ہم اس کو کہتے ہیں QC1۔ پہلا جو قرآن پاک سیریز ہے اس کا پہلا یہ ہے، اس کے اندر انشاءاللہ ہم نماز کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک میں آنے والے انشاءاللہ 50% سے زائد الفاظ کو بھی ہم سیکھ جائیں گے۔ گوگل کوئرز کے بارے میں جی آپ نے ماشاءاللہ بہت کم لوگوں نے کیا ہے، 30 لوگوں نے رجسٹریشن کروا لی ہے۔ پہلے تو بہت کم لوگوں نے کروائی ہوئی تھی، تو اب 14 کے قریب لوگ ہیں، جو 14 لوگوں نے اپنا گوگل کوئز کر لیا۔ گوگل کوئز کو لازمی کر لیں۔ اگر کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ مجھے پرسنل پوچھ لیں۔ رجسٹریشن لازمی کروائیں۔ اگر آپ سرٹیفکیٹ لینا چاہ رہے ہیں تو رجسٹریشن مسٹ ہے، اگر وہ نہیں کروائیں گے پھر آگے سرٹیفکیٹ نہیں ملتا۔ ابھی ریویژن ہوئی ہے، کافی لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ ریوائز کریں، اس کا کوئی نمبر نہیں ہے۔ دیکھیں ہماری سسٹرز آپ کے لیے صرف اور صرف ریویژن کروا رہی ہیں اپنا ٹائم نکال کر، اور آپ کو الحمدللہ انہوں نے گرامر پارٹ کی ریویژن کرائی، تو اس میں پارٹیسپیٹ زیادہ کیجیے۔ جتنا آپ پارٹیسپیٹ کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی آسان ہوتا جائے گا۔ ابھی ہم نے لاسٹ کلاس لی تھی، اس کے اندر کچھ سوالات تھے، اس کا آپ چیٹ باکس میں ذرا کائنڈلی لکھیں جی۔ کورس اور نماز سمجھے کہ کتنے مقاصد ہیں؟ 2، 5، 3، 6 ABCD آپ نے لکھنا۔ اچھا، یہ جو آپ بتا رہے ہوتے اس کو کوئی نمبر نہیں ہوتے، ویسے ہمارے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، لیکن آپ یہ جو بتاتے ہیں اس کے کوئی نمبر نہیں ہے، کوئی وہ ایشو نہیں۔ آپ پارٹیسپیٹ ضرور کریں، اگر نہیں بھی کرتے ایٹ لیسٹ ایک دفعہ ضرور بولیں، تاکہ آپ کے مائنڈ کو پتہ چل جائے۔ جب ابھی ہم اس کا آنسر دکھائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اچھا میرا تو یہ غلط ہوا ہے، کیوں غلط ہوا ہے، پھر آپ اس کو دیکھیں، بک سے دیکھیں، PDF سلائڈز وغیرہ سے دیکھ لیں۔ جی آؤز ایک سے زیادہ جو آپ یہ ایکچولی اس کو ہم مضارع آگے جا کے پڑھیں گے، اس کے حال اور مستقبل کے 2 میننگز ہوتے ہیں۔ جی میں اپنا میں آتا ہوں، میں اپنا مانگوں گا۔ من من نہیں ہے، یہ من ہے۔ من کا کیا مطلب ہے؟ میل۔ سوال بدل چکا ہے جی۔ ڈاکٹر دل نواز صاحب بالکل صحیح، کافی سپیڈ سے نام گزر گئے۔ ہانا اسلم، سسٹر نرگس، شاید بردر بھی تھے غلام نبی۔ چلیں اب ذرا چیٹ باکس میں رکیے جی۔ آج کا سبق کیا ہے جی؟ آج کا سبق ہم پڑھنے چاہ رہے ہیں سورہ فاتح کی پہلی 3 آیات۔ ہم نے پہلے کیا پڑھا ہے؟ تعوذ پڑھا تھا۔ آج ہم بسم اللہ اور سورہ فاتح کی آیات کو دیکھیں۔ گرامر کے اندر ہم نے ہوا ہم مسلمون، یہ انشاءاللہ دیکھیں گے، اس کو وائی جمع کہیں گے، نکات تعلیم شوق بڑا زبردست ہے۔ آج کو جو لیسن ہے اس کے ہم اندر 15 نئے الفاظ کو سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ پچھلے سبق میں ہم نے 12 سیکھے جی، اور وہ قرآن پاک کے اندر بہت زیادہ دفعہ ہوتے۔ آج ہم صرف 15 سیکھیں گے، اور یہ قرآن پاک کے اندر 1390 تقریباً 1400 بار قرآن پاک میں اندر یہ الفاظ ہیں۔ ابھی 1 گھنٹے کے بعد انشاءاللہ ہم سبق نمبر 2 اي آج کا بابا ختم امتحان کریں انا گے۔ علي الامتحان لا زين شوي تاخرت التيشر، واجد تاخرت التيشر شوي شوي. سليمان ما يعرف حروف وايد، ها وہ سے ذرا فشديد في کائنڈلی التاخير. ان کو ذرا مائک کو بند کریں کہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا مائک بند رکھیں۔ آپ سے بار بار ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، ساری کلاس ڈسٹرب ہو جاتی ہے، میں خود ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، تو میری آپ سے بار بار ریکویسٹ ہے جیسے ہی آپ نے آنسر کیا بند کر لیں اس کو، تو پھر یہ ایشوز بن جاتے ہیں۔ جی آج کے سبق 2 کو ہم ختم کریں گے تو ٹوٹل 27 الفاظ کو سیکھ جائیں گے۔ یہ جو 27 الفاظ ہیں قرآن پاک کے اندر 8638 بار آئے ہیں الحمدللہ۔ یہ 7 الفاظ کتنی دفعہ آئے ہوئے ہیں؟ 8638 بار قرآن پاک کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ جی میں یہ سسٹر رخسانہ کو ہوسٹ کر دیا ہے، تو جو اگر اس طرح میوٹ کرتا ہے تو اس کے مائک پہ جا کے آپ ٹیپ کریں گے تو آپ اس کو میوٹ کر سکتے ہیں، جتنے بھی کو ہوسٹ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، سسٹر عظمیٰ، ثنا اور سسٹر رخسانہ ہے۔ جی ہم تعارف کرتے ہیں سورہ فاتح کا۔ یہ قرآن پاک کی مکمل صورت ہے، اتنی اہم کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا اس کو حکم دیا گیا ہے۔ اس کے صرف اہمیت کو دیکھیں،
جی دن میں ہم کئی بار پڑھتے ہیں، تقریباً 32 بار. یاد رکھیے گا یہ سورہ فاتحہ، تعوذ اور سورہ فاتحہ قرآن پاک کے اندر 9,000 بار اس کے الفاظ آئے ہیں. یہ آپ کو دکھا دیے گئے ہیں کہ یا یو الذین من الذین. تو اس طریقے سے یہ قرآن پاک کے اندر آنے والے 9,000، اگر آپ سورہ فاتحہ کو کمپلیٹ ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں گے تو یاد رکھیے کہ 9,000 بار آنے والے قرآن پاک کے الفاظ آپ سیکھ جائیں گے. جی سورہ فاتحہ پتہ نہیں آواز آتی کہ نہیں، ذرا دیکھیے گا ساؤنڈ. اعوذ باللہ من الشیطان آ رہی ہے بات. الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. جی اب اس کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ دیکھتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی. سورہ فاتحہ کو بسم اللہ، اس کی یہ 2 ٹکڑے ہیں. اب آپ نے ٹکڑے بھی خود سے کرنے کی کوشش کرنا، یاد بھی رکھنا. بی اور آگے کیا ہے؟ اسم. بی اور اسم، اس سے کیا بنا ہے؟ بس. یعنی کہ بی کا مطلب سے، اسم کا نام. آگے کا جی اللہ. اچھا اس کی جمع ہے، اسم کی کیا جمع ہے؟ اسما. اسم کی جمع کیا ہے جی؟ اسما. ہم یہ اللہ تعالیٰ کے نام اس سے بھی اس کو یاد رکھتے ہیں، اسماء الحسنہ، اللہ کے بہترین نام. یہ قرآن پاک کے اندر کتنی، اچھا پین میں اس کا ذرا چلا دوں. قرآن پاک کے اندر 39 ٹائم قرآن پاک میں آیا ہوا ہے. تو اس کو ہم یاد رکھ سکتے ہیں، اسماء الحسنہ، اللہ کے بہترین نام. آگے جی الرحمن، بہت زیادہ رحم کرنے والا. جوش کے ساتھ آپ نے اس کو کرنا ہے. جیسے غضبان، شدید غصے والا، تو رحمان پرجوش رحمت والا. ٹھیک ہے، یعنی کہ شدید رحم کرنے والا، بہت زیادہ ان کے جوش کے ساتھ دیکھیں، پرجوش رحمت والا. خالی اس کو آپ نے مہربان رحم کرنے والا نہیں کہنا، پرجوش. رحیم، رحیم کا مطلب ہے رحم کرنے والا. اس میں کیا جی؟ تسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے، تسلسل پایا جاتا ہے. جیسے جمیل، خوبصورت، وہ نہیں ہے جو کل بدصورت تھا، نہیں، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. کریم، اچھے اخلاق والا، یعنی کہ جو کل گالیاں دے رہا تھا یہ تھا اس طرح، تو کیا جی؟ کریم مسلسل کنٹینیو، جو ہمیشہ اچھے اخلاق والا تھا، ہے، رہے گا. جمیل جو ہمیشہ سے تھا، پہلے بھی تھا، آج بھی ہے. اس طرح رحیم مسلسل رحم کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا. جی مسلسل رحم، کنٹینیوسلی مرسیفل. جی الرحمن الرحیم، رحمت کے جوش کو تسلسل سے ضرب دیجئے. رحمت کی مسلادار بارش جو مسلسل ہو رہی ہے، کنٹینیو ہو رہی ہے. تو ان دونوں کو میننگز کو اس طریقے سے جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اس کو یاد رکھیے گا. جی جی مطالعے کے بعد ہم اس کے تصور ساز. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے، رحمت والا، جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھے. اللہ کی رحمت کو محسوس کیجئے. اس نے ہمیں پیدا کیا، آنکھ، کان، دماغ، ہاتھ، پیر، ماں باپ، رشتہ دار، دوست، ساتھی دیے، زمین دی، آسمان دیا، پانی اور طرح طرح کے کھانوں کا انتظام کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں، شکر ادا کیجیے کہ جو ہر قسم کا ہمارا پیار سے، محبت سے خیال رکھ رہا ہے. کسی قسم کا ہمارے پہ احسان نہیں کر رہا. کسی انسان سے آپ کوشش کریں تھوڑا سا اگر کوئی دے دے تو 10 دفعہ آپ کو جتلا دے. کیا خوبصورت چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں. آنکھ، ناک، کان، سب چیزوں کے بارے میں سوچیں. ایک ذرا سی انگلی کو تکلیف ہو تو ہمیں کتنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. خدا نہ خواستہ اگر یہ کٹ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، کتنی تکلیف ہے ہمیں. تو اس سے اب پہلی عادت ہم نے سیکھی تھی بسم اللہ سے. دوسری عادت، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے اور اپنے اندر اعتماد اور یقین رکھیے کہ رحمان اور رحیم آپ کے ساتھ ہیں، جو ضرور آپ کی مدد کرے گا. ہم اللہ کی جتنی صفات پر غور کریں گے، ان پر یقین کریں گے، اتنا ہی بسم اللہ پڑھنے کا زیادہ اثر ہوگا. ٹھیک ہے.
हम बस वैसे ही पढ़ लेते हैं, मुसलमान हुए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कभी नहीं हमने सोचा, कभी अपने एतमाद नहीं हमने किया कि अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, वो ज़रूर हमारी हर तरह से मदद करेगा। तो इसी तरह आउज़ु बिल्लाह तहफ़्फ़ुज़, हमने कभी नहीं सोचा कि हम उसमें आ चुके हैं, सेफ्टी में आ चुके हैं। खुशी के मौके पर अल्लाह को मत भूलिए। हम जब आजमाइश का वक्त आता है तब अल्लाह को याद कर रहे होते हैं, खुशी के मौके पे हम भूले होते हैं। ठीक है, जब आजमाइश आती है फिर हम अल्लाह को याद करते हैं। अच्छा गुमान हमेशा रखिए, उसने आजमाइश क्या जी हमारी भलाई के लिए रखी। अब इसे हम तीसरी आदत क्या सीखेंगे, अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान, पॉजिटिव थिंकिंग अबाउट अल्लाह, क्योंकि वो रहमान है, रहीम है, बेहिसाब रहमत वाला है। यानी वो हमारी हर जरूरत का मोहब्बत से ख्याल रखता है और उनको पूरा भी करता है। अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखने के कई फायदे हैं। मसलन जिंदगी में सुकून, खुशी, कामयाबी, सेहत, इत्मीनान, बेहतरीन ताल्लुक, और ये मगरब के महज पॉजिटिव थिंकिंग से कई गुना बेहतर है। कोई ये इसको आइडिया है, ये जो मगरिब की बात लिखी हुई है पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, कोई एनी कोई आइडिया है? किसी को कोई आइडिया हो? जो बाहर के लोग रहते हैं उनको भी कोई आइडिया है? नहीं है? चले फिर मेरे ख्याल फिर किसी दिन वो करेंगे, ये एक नुक्ता लगा दिया जाता है और उसको पे गौर करते हैं वो। ठीक है, और उसके अंदर अपने अंदर वो कोशिश करते हैं कि कोई पॉजिटिव चीज़ें उसके अंदर लेकर आने की कोशिश करते हैं, उससे वो समझते हैं कोई फायदा उतना हो रहा है। तो ये उससे भी कहीं बेहतर है। तो तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह नाम से अल्लाह, अल्लाह के रहमान जो बहुत रहमान है, रहीम मुसलसल रहम करने वाला है। जी, कोई इसको पढ़ना चाहेगा? हैंड रेस करके या अनम्यूट करके पढ़िए। इस तसव्वुर के साथ पढ़ना है आपने। जी, जी सिस्टर नरगिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाही नाम से अल्लाह, अल्लाह के, अर्रहमान जो बहुत मेहरबान है, अर्रहीम रहम करने वाला। जी सिस्टर मिशा थी, क्या थी, मिसा मिसबा थी, जो भी था, मुझे जिन्होंने हैंड रेस किया था वो भी एक दफा पढ़ लें, इसी तरह पढ़ना है। बिस बिस्मिल्लाह नाम से, बिस्मिल्लाही अल्लाह के, अर्रहमान जो बहुत मेहरबान, अर्रहीम जो मुसलसल रहम करने वाला। चल जजाकल्ला जी। जब ये अल्लीम की स्लाइड आया करेगी तो ये फिर हम कोशिश करते हैं, वैसे तो दो लोगों से, एक अरबी पढ़ता है, एक तर्जुमा पढ़ता है। ये थोड़ी सी आपकी, आपको हाजिर करने के लिए, अब हाजिर करने के लिए हम छोटे छोटे इसके साथ आपके सवालात भी लेकर आते हैं। ठीक है, तो चलें जवाब दे जी इसके, ब्रदर जवाब ने दिया, ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक। जी, रहमान का क्या मीनिंग्स है? बिल्कुल ठीक है जी, सी। जी, रहीम का मतलब क्या है? मुसलसल रहम करने वाला, बिल्कुल ठीक है जी। काफ़ी नाम माशाल्लाह लिख रहे होते हैं, फिर वो पढ़ने मुश्किल होते हैं। और रहमान रहीम से हमने क्या आदत सीखी है? अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान। जी, बिस्मिल्लाह का असर हमें क्यों महसूस नहीं होता? महसूस होगा। बिस्मिल्लाह का असर हमें महसूस होगा, कब होगा? जब हम, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह की सिफात के बारे में बेहतरीन इल्म होगा। जी, कौन सा फिक्रा दूसरों से ज्यादा अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच रखने में मदद करता है? बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, औज़ुबिल्लाह, रहमान रहीम। डी, बिल्कुल सिस्टर आलिया ठीक है जी, मतलब ब्रदर गुलाम नबी।
جی دل کی گہرائی سے اللہ کی تعریف بیان کرنے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ایکسرسائز جواب اللہ کی صفات، اللہ کی صفات اور مخلوق پر غور، اللہ کی صفات اس کے مخلوق کا مطالعہ، بہترین نیند چاہیے. جی ویسے لکھا ہوا ہے ایکسرسائز جواب، 2 جواب بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، آل نہیں ہے. جی سسٹر نرگس کہہ رہے ہیں جی اے بی سی. سسٹر بردر غلام نبی کہہ رہے ہیں جی بی سی، تو اے بھی بیچ میں ہی شامل ہے. ٹھیک ہے چلیں جزاک اللہ جی. اب تھوڑی دیر کے لیے رکیے جی، چیٹ باکس میں سے باقی اگلی آیت مبارکہ پہ ہم جا رہے ہیں. الحمد للہ رب العالمین. الحمد تمام تعریفیں اور شکر، للہ اللہ کے لیے، اور رب ہے، عالمین تمام جہانوں کا. جی الحمد کے 2 میننگز ہیں جی، تمام تعریفیں اور شکر. یہ قرآن پاک کے اندر کتنی بار آیا ہوا جی؟ 43 ٹائم. آگے للہ اس کے 2 ٹکڑے ہیں، لی اور اللہ. لی کا مطلب لیے، اللہ کا مطلب اللہ. اب یہ 140 ٹائم قرآن پاک میں آیا ہوا ہے. جی رب کیا جی؟ پرورش کرنے والا، پالنے والا، ذرے ذرے کے کروڑوں کھلیوں کو پالنے والا، یعنی کہ پل پل پالنے والا، آکسیجن کھلانے والا. کووڈ آیا دیکھیں کتنا مسئلہ بنا ہمیں آکسیجن کے لیے، کتنے مہنگے سلنڈرز ہو گئے تھے. جی اب اس کے مزید میننگز کو دیکھتے ہیں. رب جو اللہ بندے کے لیے کرتے ہیں، ان کے ربوبیت. مالک پروردگار پالنے والا، حاجت روا ضرورت کو پورا کرنے والا، صحت موت زندگی سب نعمتیں دینے والا، جب مشکل میں پھنس جائیں تو نکالنے والا، تمام کائنات ہمارے لیے بنانے والا، اولاد دینے والا، اور رازق یعنی کہ ہر چیز ہمیں جو دیتے ہیں وہ رب ہے. عالم، عالمین تمام جہانوں کا. عالم اس کا سنگل ہے، اس کی جمع عالمین ہے. 73 ٹائم قرآن پاک میں آیا ہوا ہے. اس کو ہم عالم انسان کہہ سکتے ہیں، عالم حیوانات کہہ سکتے ہیں، عالم ملائکہ کہہ سکتے ہیں، عالم جنات کہہ سکتے ہیں. تو اس طرح کے سارے جہان جو ہیں ان کا مطلب ہے کہ اس تمام جہانوں کو. اس کے تشریح کو تھوڑے دیکھتے ہیں، اس بات کو دیکھ لیتے ہیں. حمد کا پہلا میننگز کیا جی؟ تعریف. تعریف کیا؟ دل سے ہو. تعریف کیا ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اوپر سے. اس کو کیا کہیں گے؟ بٹرنگ کہیں گے. ویسے کیا دیں گے؟ چلو جی ویسے یہ تعریف کر ہے. تعریف دل سے کرنا ہو تو رب العالمین، رب العالمین پر غور کیجئے. کس طرح وہ ہر پل کروڑوں مخلوقات میں سے ہر ایک کی پرورش کا سامان مہیا کرتا ہے. یعنی جتنا آپ کائنات پر غور کریں گے، سائنس پڑھیں گے، تو کیا ہوگا؟ دل سے اللہ کی تعریف نکلے گی. عادت نمبر 4 اس سے ہم کریں گے، خوب علم حاصل کیجئے، خوب علم حاصل کی، تاکہ کیا ہو سکے؟ دل سے اللہ کی تعریف نکلے. ہم اپنا احتساب کریں گے. میں نے کتنی دفعہ دنیا کی چیزوں سے، لوگوں سے متاثر ہو کر الحمدللہ کہنا بھول گیا. حالانکہ ہر چیز جو بھی ہم دیکھیں، اچھی چیز دیکھیں، تب کیا کریں؟ دل سے تعریف نکلے ہمیں کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اور شکر. دوسرا میننگز کیا ہے جی؟ شکر کرنا. عادت نمبر 5 اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا بار بار شکر ادا کیجیے. جی تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں گے. الحمد تمام تعریفیں اور شکر، للہ اللہ کے لیے، رب ہے، عالمین تمام جہانوں کا. جی کوئی ہینڈ ریز کرے گا؟ اس کو ایک دفعہ کر لے جی. سسٹر کون سی ہے یہ جی؟ 2 جی زاہدہ پروین، سسٹر زاہدہ پروین. سسٹر زاہدہ پروین کا ہینڈ ریز تھا، انہوں نے نیچے کر لیا. جی سسٹر نصرت یاسمین، جی میری بہن. السلام علیکم. وعلیکم الحمد السلام. تمام تعریفیں اور شکر للہ اللہ کے لیے ہے، ربی رب ہے، عالمین تمام جہانوں کا. ٹھیک ہے جی. جی سسٹر
मिशा नाम है आपका? जी सिस्टर अनम्यूट करके पढ़िए सिस्टर मिशा। अल्हम्दु तमाम तरीके और शुक्र लिल्लाहि अल्लाह के लिए रब्बी जो रब है आलमीन तमाम जहानों का। ठीक है जज़ाकल्लाह। नाम आपका क्या पूरा सही? निशा जुबैर। मिशा ही है ना? जी जी। मैं क्या पता नहीं गलत ना ले रहा हूँ, मेरी बहन गुस्सा ही ना कर नहीं जाए। नहीं निशा नहीं। चले थैंक यू। चले दो सिस्टर से हमने करवा लिया, कोई ब्रदर तो खैर मैदान में आए ही नहीं है। तो आगे चलते हैं। अब जो लोगों ने नहीं किया वो ज़रूर कीजिए। ये देखिए सामने आपके नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इसी के बारे में सवाल होगा तो आपने चैट बॉक्स में लिखना है। जी 2 मिनट्स बता दें, अभी सामने अभी पढ़ के आए आप। तो उसके लिए बेहतरीन है आपने लिखना है ABCD जो भी है। 2 2 मिनट्स दो, अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट्स हमने पढ़े हैं। जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है सिस्टर, चलें ठीक है। तमाम तारीफें तमाम शुक्र। वाह और लिल्लाही, वाव का मतलब क्या है, ली का मतलब क्या है और अल्लाह का मतलब क्या है? नहीं नहीं एक ही होगा, BC आप बताएं। वाह और सारा के अंदर और लिखा हुआ है। ली का मीनिंग्स अभी पढ़ा था, लिए अल्लाह के लिए। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है जी जज़ाकल्लाह अल्लाह के लिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमने कितनी आयतें सीखी हैं इसमें से, कौन कौन सी सीखी हैं? जी अल्लाह की तारीफ करना और अल्लाह का शुक्र अदा करना। मुझे लिखना नहीं आता, ये कैसे लिखना है? मैंने तो मुझे नहीं समझ आ रही। चलें आप ट्राई करें ना, जो भी कहाँ से इसके चैट में जाएंगे ना वहाँ पे आप लिखें ABCD ऑल, जिस तरह भी लोग लिख रहे हैं देखें। आपको नजर आ रहा है जो लोग लिख रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, ये इसका जवाब है जी, सारे के यही है जवाब। ठीक है ऑल आ जाएगा इसका। चलें आगे जी। अर्रहमान निर्रहीम, बहुत मेहरबान रहम करने वाला। रहमत का मतलब मोहब्बत के साथ किसी का खूब ख्याल रखना और उसकी ज़रूरतों को पूरा करना। ये एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं, इसके मीनिंग्स ना बिस्मिल्लाह में हमने पढ़ चुका है। देखिए अल्लाह किस तरह हम पर मुसलसल रहम कर रहा है। सिर्फ एक मिसाल लीजिए, मौसमों मौसमों को लाने के लिए अल्लाह ज़मीन को सूरज की तरफ 1 सेकंड में तकरीबन 30 किलोमीटर की रफ्तार से घुमा रहा है, मगर हमको जरा भी दचका नहीं लगता। वरना क्या होना था, जल्जलों से सारी जमीन टूट फूट जानी थी और हम क्या जी हिलते जुलते होने थे। जरा सा जल्जला आए तो हमें क्या था, लेकिन 1 सेकंड में तकरीबन 30 किलोमीटर की रफ्तार से जमीन घूम रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। तो आज इस वक्त या इस नमाज के बाद जिसमें मैंने ये पढ़ा कि घर ऑफिस बाजार जाने के लिए दूसरों पर रहम कीजिए, यानी उनका मोहब्बत के साथ ख्याल रखिए। यह है आदत नंबर 6। क्या आदत नंबर 6 है? दूसरों पर रहम कीजिए। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। तो कोशिश कीजिए जहां तक हो सके उस पर दूसरों पर रहम कीजिए। जी अभी हमारी स्लाइड है जी, तसव्वुर सास और दुआ के साथ प्रैक्टिस करेंगे। अर्रहमान बहुत मेहरबान, रहीम रहम करने वाला। जी कौन करेगा जी? हैंड रेस करेंगे तो मैं उसको ले लूंगा, वरना तो। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी अर्रहमान बहुत मेहरबान, अर्रहीम रहम करने वाला। सिस्टर आपका यस पूरा नाम क्या है सही? तो डॉक्टर सिंधु जन्ना। अच्छा माशाल्लाह जज़ाकल्लाह सिस्टर। जज़ाकल्लाह जी बारकल्लाह ब्रदर, फीक। जी ब्रदर हैं जी गुलाम नबी, उनसे करवा लेते हैं। जी ब्रदर गुलाम नबी।
ब्रदर गुलाम नबी। अर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान बहुत मेहरबान, अर्रहीम रहम करने वाला। जज़ाकल्लाह ब्रदर, थैंक यू जी। चलें, अब बाकी लोग जो है ना चैट बॉक्स में लिखेंगे तो इंशाल्लाह इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। जो मेरी बहन कह रही थी मैं लिख नहीं सकती, तो वो एटलीस्ट म्यूट रहते हुए बोलिए, ताकि आपको पता चल जाए, आपके माइंड को पता चल जाए कि अच्छा इसका ये जवाब है। मसलन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा अल्लाह की तरफ से। तो आंसर क्या हुआ? ए। आंसर आप पढ़ लें, ठीक है, तो आपके माइंड को पता चल जाएगा। कोई ये भी होगा इल्म इल्म नहीं दिया जाएगा, ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं दी जाएगी, ज़िंदगी नहीं दी जाएगी। जो उसके माइंड में आ रहा है अभी हम आपको जवाब दिखा देंगे, तो उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा अच्छा मेरा तो गलत था, मेरा तो ये नहीं था, ठीक है। तो उससे क्या होता है, प्रैक्टिस हो जाती है आपकी, यह इसका जवाब है, ठीक है। तो बेसिकली हमने आदात इससे माशाल्लाह सीख ली हैं। इसको बार बार आप रिपीट कीजिएगा, बार बार इसको पढ़िएगा। जो कुछ सीख चुके हैं अपनी ज़िंदगी में लेकर आइए, अपनी नमाजों को के अंदर लेकर आइए, ठीक है, उसको याद रखिए। तो इससे क्या होगा, इंशाल्लाह हमारी नमाज जो है बेहतर होना शुरू हो जाएगी, हमें समझ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो बार बार इसको करते रहिए, कार्ड अपने पास रखिए, उसको पढ़ लीजिए, जितना आपने पढ़ लिया है उसको रिपीट ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह जी। अब हमारी ब्रेक और आगे हमारी ग्रामर, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा फिर हम आपको बता दें कि हम ये सर्टिफाइड कोर्स है, जब हम ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। तो उसकी मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूं, कुछ लोग नए नए इसमें आए हैं कि आपको सर्टिफिकेट की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, उसकी क्लासिफिकेशन कैसे होगी, कैसे हम उसको करेंगे। देखिए इसके 4 पोर्शन होंगे। फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि आपको गूगल क्विज आ चुके हैं, आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने किए, ठीक है। बुक मैं शेयर कर चुका हूँ, वर्क बुक शेयर कर चुका हूँ, जिनको नहीं मिली पर्सनल मैं दे दूंगा, बार बार वहां पे शेयर करना मुश्किल। आपने वो गूगल होमवर्क करने हैं, उसके 15 नंबर टोटल आपको मिलेंगे 100 में से। इसी तरह आपने ये वर्क बुक करनी है, ये बार बार आपको दिखा दिया, ये वर्क बुक आप मंगवा लें या आपको शेयर कर दी गई है, वहां से इसको देनी, आधी फिल हुई है आधी खाली होती है। ये हमारी वर्क बुक है, और हमारी आज सिस्टर ने पहला होमवर्क 100% करवा दिया, जो कि उनको नहीं करवाना चाहिए था। हम ये कहते हैं हर पोर्शन में से 1 या 2 सवाल करा दें ताकि आपको थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन वो मेरी बहन ने आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दी है। तो बहरहाल उस वर्क बुक के जब आप कंप्लीट कर लेंगे, ये बोनस है 15 नंबर, 15 के 15 नंबर आप ले सकते हैं। वर्क बुक की आप उसकी पीडीएफ बना लें, वो कर लें, आपको नाम हम शेयर कर देंगे, हमारी बहनें हैं, ब्रदर्स हैं, वो अल्लाह की रजा के लिए आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं। वो आपकी वर्क बुक चेक करेंगे और आपको वापस भिजवा देंगे। कोई आपसे हदिया नहीं लेंगे, कोई कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ वो अल्लाह की रजा के लिए आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं। आप उनको भिजवाएं, वो चेक करके आपको वापस भिजवा देंगे। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग बिजी लोग हैं, ठीक है। मेरी किसी बहन को, किसी ब्रदर को आप कॉल नहीं करेंगे। आपने अगर कुछ पूछना है तो वॉइस मैसेज करेंगे, ठीक है। हर कोई अपनी फैमिली के अंदर मसरूफ होते हैं, तो वो आंसर नहीं कर सकते। आप वॉइस मैसेज कीजिए जब उनको टाइम लगेगा। अगर मुझे भी आपने करना है वॉइस मैसेज, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आप नंबर पर, मेरे नंबर पर कॉल करेंगे तो वो तो जाते ही नहीं है, नंबर है ही नहीं, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि बाद में लोग शर्मिंदा होते हैं। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए, कॉल ना कीजिए। मैं भी ज़ाहिर ऑफिस में जा रहा था, मसरूफ़ होता हूँ, जब भी मैं देखूंगा इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। तो ये मेरी बहनें, मेरे ब्रदर्स, असिस्टेंट कुरान टीचर्स, ये भी मसरूफ़ लोग हैं, जब ये देखेंगे तो आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। कोई मिस्टेक है, कोई गलती है, आप इनसे पूछ सकते हैं, ठीक हो गया जी। वर्कबुक, उसके 15 नंबर। इस तरह मिड टर्म क्विज, जब आपका हाफ कोर्स हो जाएगा तो उसका इंशाल्लाह हम आपसे क्विज लेंगे, उसके 30 और फाइनल के 40। इस तरीके से ये हमारा 100% होगा। इसमें से अगर आप 90% से अबव लेंगे तो सर्टिफिकेट विद डिस्टिनेशन, यानी कि एक्सीलेंस, बेहतरीन किस्म का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। अगर आप 90% से नीचे और 70% तक करते हैं तो मेरिट का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। इसी तरह एक पार्टिसिपेशन का आपको कंप्लीशन का सर्टिफिकेट है, फिर अटेंडेंस का सर्टिफिकेट है। अगर आप
ڈاکٹر صاحبہ میں نے بار بار میسج کیا ہے کہ ہماری سسٹر ہماری بہن ریویژن کروا رہی ہیں، انہوں نے 7:15 پہ سٹارٹ کی تھی، جبکہ ہم یہ کہہ رہے تھے 7:40 پہ۔ کل ہم 7:40 پہ ہماری سسٹر ہوں گی، آپ کو ریوائز کریں گی، تو اسی کے اندر آپ کو ڈیمو مل جائے گا۔ گوگل ہمارا لنک واز شیئرڈ ون سر، میں پہلے بھجوا چکا ہوں، اگر آپ کو اب چاہیے تو مجھے پرسنل میں آپ میسج کریں گے تو میں آپ کو بھجوا دوں گا۔ گوگل کوئز ہم بھجوا چکے ہیں، ٹھیک ہے کہ تو ذرا میری آپ سے پھر ریکویسٹ ہے، مجھے کال نہ کیجئے، اگر آپ کو مسئلہ ہے تو آپ وائس میسج کیجئے، ٹھیک ہے۔ کل بھی ہماری سسٹر آپ کو ورک بک کا وہ ڈیمو دیں گی جو فائنل کو ہوم ورک ہے، اس کی میں نے آپ کو ویڈیو سینڈ کی تھی کہ آپ اس کو ویڈیو کو دیکھ لیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے وہ کرنا ہے، وہ ویڈیو دیکھ لیجئے اور اس کو آپ آگے ہوم ورک کو کر لیجئے، ٹھیک ہے جی۔ پھر بھی کوئی ایشو آ رہا ہے تو مجھے میسج کیجئے، میں انشاءاللہ آپ کو بھجوا دوں گا۔ جی، بی پارٹ ہمارا گرامر کا پارٹ ہے، اس کے اندر ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ آپ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کریں، گرامر جتنے طریقے سے کریں گے، یہ دیکھیں یہ گیئر سے بنے ہوئے ہیں، اس سے کیا ہوگا، آپ کی گرامر کو جب آپ کر لیں گے تو عربی سیکھنے میں آپ کی سپیڈ زیادہ ہو جائے گی۔ تو کوشش کیجئے مائی ڈیئر بردر اینڈ سسٹرز، اس گرامر کو یہ مت سوچیں کہ تو گرامر ہے، کیوں؟ گرامر سے تو ہمیں خوف آتا ہے، گرامر سے، ٹینسز سے، ان چیزوں سے بچپن سے ہی ہمیں ڈرا دیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ اور ہم آپ کو ثابت بھی کریں گے، بتائیں گے بھی، جیسے جیسے ہم بیچ میں الفاظ آئیں گے۔ جی، آپ نے یقیناً سبق کوشش کیجئے پڑھ کر آئیے تاکہ تھوڑا سا آسان ہو جائے۔ ویڈیو کو دیکھیں جو پچھلے کوئی دیکھنا چاہ رہے ہیں، جو بھجوا دیتے ہیں، اس کے بعد اپنا ہوم ورک کیجئے، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے انشاءاللہ نمبر زیادہ آئیں گے۔ جی، بردر جنید کہہ رہے ہیں جی کہ ہوم ورک گروپ میں شیئر نہیں کیا گیا۔ جی، سسٹر عظمیٰ ہے یا کوئی اور ہے، کوئی بتائے گا جی آئے ہوئے ہیں کہ نہیں آئے ہوئے؟ جی سسٹر نرگس جی سر آئے ہوئے ہیں۔ آئے، میرے 14 لوگوں نے خام خانی کیے، 14 لوگوں کا میرے پاس رزلٹ آ چکا ہے۔ تو اگر دوبارہ جس نے لینا ہے وہ مجھے میسج کر دیں، اگر آپ گروپ میں نہیں ہیں تب بھی مجھے میسج کریں کہ مجھے گروپ میں ڈال دیے جائیں، اپنا نام لکھ کر QC1 لکھیے گا ساتھ، کیونکہ 2 کورسز چل رہے ہیں تو پھر میں خود سے کنفیوز ہو جاتا ہوں، پتہ نہیں کون سے گروپ میں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ کو بھجوا دیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، ہوا ہم انتا انا انتم نحنو، یہ 6 الفاظ قرآن پاک میں کتنی بار آئے ہوئے ہیں؟ راؤنڈ کیا ہوا ہے۔ جی، کسی نے ابھی تک لکھا ہی نہیں ہے۔ جی، ہوا ہم انتا انا انتم نحنو، یہ قرآن پاک کے اندر کتنی بار آئے ہوئے ہیں؟ کوئی لکھے گا تو ہاں، یہ سسٹر ریحانہ اسلم نے کہا جی ڈی، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ڈی ہے جی، بالکل۔ جی، انا کی جمع کیا ہوگی؟ انا، انا کی جمع کیا ہے؟ انا یہ ہوتا سنگل کے ساتھ، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ نحنو، بالکل ٹھیک ہے سسٹر ماوان، یا یہ نا چلے، نحنو کا واحد کیا ہوگا؟ دیکھیں ابھی الٹ ہو گیا، ابھی ہم نے کہا انا۔ چلیں اب اس کو رک جائیں، چیٹ باکس میں ہم اپنے آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم قواعد کے اندر سیکھیں گے مسلم، مومن، مشرک، کافر، صالح۔ تو TPI ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، پوری کی پوری باڈی کو ہم نے یوز کرنا ہے، پوری کی پوری باڈی کو ہم نے لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے بولیے، آگے جی کہیے، بتائیے، سوچئے، دیکھیے، سنیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے، یہ ہے۔ گرامر ہم کیا کرتے ہیں؟ TPI سے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سنتے ہیں، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے۔ جی کون اس کو ریوائز کرے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ ماشاءاللہ کافی ہینڈ ریز ہو گئے ہیں جی، شکر ہے جی، ہم جی ایک سر، دو کو ہی لیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ کیجئے، ڈاکٹر سندھو۔ جی سر، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ جزاک اللہ جی،
چلیں سسٹر زاہدہ پروین سے بھی کروا لیتے ہیں، کورس سے کروا لیتے ہیں. سسٹر زاہدہ پروین انمیوٹ کریں گی میری بہن تو پتہ چلے گا. نہیں کرنا چاہ رہی؟ چلیں سسٹر شہانہ ناز آپ کر دیں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. چلیں جزاک اللہ میری بہن. جی تھوڑا سا ہم ریویژن کر لیتے ہیں، ویسے تو ماشاءاللہ بڑی اچھی ریویژن ہوئی تھی. سسٹر میشا بولیے ذرا، اس کو کیجیے، ٹیبل کو اشارے لازمی کرنے ہیں. جی میری بہن. ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحن، ہم سب. جزاک اللہ. جی سسٹر زاہدہ پروین کریں گے آپ؟ پتہ نہیں آواز نہیں جا رہی میری. سسٹر شاہنہ آپ کر دیں. ہوگا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحن، ہم. جزاک اللہ. چلیں آگے ہم کرواتے ہیں سسٹر. جی میں آپ میں جو کہہ رہی ہوں مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہی ہے. میں سسٹر شاہنہ آپ نے کر دیا. سسٹر نرگس آپ پوچھیں گے سوال، من ہوا. چلیں سسٹر شاہنہ آپ جواب دیں گی. سسٹر نرگس سوال کریں گے من ہوا تو وہ آگے سے وہ جواب دے دیں گی. من ہوا، ہوگا مسلم، من ہم، مسلمون، من انت، انا مسلم، من انتم. نحن مسلمون. چلیں ماشاءاللہ جزاک اللہ، یہ زبردست ہو گیا. سر جی میرا آج نام تبسم الیاس ہے. میں سکرین میں آپ کو نظر نہیں پتہ نہیں لگ رہا، میں نہیں ہوں ادھر سکرین آپ پہ. میری بہن ہینڈ ریز کریں گی تو مجھے پتہ چلے گا نا. ہینڈ ریز کہاں سے کرتے ہیں مجھے یہ بھی نہیں پتا نا، چلیں مجھے نہیں آپ آتا. کلاس کے اینڈ میں کرواتے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے. ابھی آپ انمیوٹ کر لیجئے گا، جب میں آپ پوچھوں گا نا تو آپ انمیوٹ کر لیجئے گا، پھر میں آپ کو لے لوں گا، ٹھیک ہے. صرف انمیوٹ کیجئے گا، بولیے گا نہیں. جی الفاظ جو ہم پڑھتے ہیں نا، اس کلمہ بھی کہتے ہیں. کلمہ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں. پہلی کیا ہے؟ اسم. اب ہم اسم کو لیں گے، پھر حرف کو لیں گے، اور پھر فعل. اسم کیا جی؟ کسی کا نام. جیسے آپ ماشاءاللہ کتنے نام نظر آ رہے ہیں. سسٹر بھی کہہ رہی تھی میرا نام تبسم ہے. جب میں نام لے رہا ہوتا ہوں ماشاءاللہ جی، تب وہ آپ لوگ انمیوٹ کر لیتے ہیں. جس طرح بھی ہینڈ ریز ہیں، سسٹر نزت یاسمین کا، سسٹر نرگس کوثر کا، سسٹر زاہدہ پروین کا، سسٹر شہانہ ناز کا. 4 ہینڈ ریز ہیں، تو یہ ان کے نام ہیں. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم. میں آپ سے پوچھوں گا آپ کا اسم شریف کیا ہے یا نام کیا ہے، تو اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا نام. پھر اس طرح چیزیں بھی ہیں کچھ، جیسے کتاب، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے. جگہ کا نام ہے جیسے مکہ. صفت ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں مسلم، مومن، مشرک، کافر وغیرہ، یہ ساری صفت ہیں. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم کہیں گے. اب اسم قرآن پاک کے اندر ہمیں کیسا پتہ چلے گا؟ وہ ایسے ہوگا، اس کے شروع میں ال لگا ہوگا، اس کے اینڈ میں 2 زبر ہوں گی، 2 پیش ہو سکتی ہیں، 2 زیر ہو سکتی ہیں. واو نون ہو سکتا ہے، یا نون ہو سکتا ہے، الف تا ہو سکتا ہے، گولتا ہو سکتا ہے. یاد رکھیے گا واو نون فعل میں بھی آتا ہے، جیسے کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ نظر آ رہا ہے. تو فعل اور حرف، یہ 3 ہم یاد رکھ دیتے ہیں. یہ کیا جی؟ کلمے کی، الفاظ کی قسمیں. ان کو آگے جب پڑھیں گے، فی الحال ہم اسم پڑھنے جا رہے ہیں، تو اسم کو ہم ذرا زیادہ اس پہ فوکس کر لیتے ہیں. اسم کی نشانی کیا جی؟ ال لگا ہوگا، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر ہوں گے. ال شروع میں ہوگا، 2 زبر، 2 زبر، پیش، زیر وغیرہ اینڈ میں ہوں گی، ٹھیک ہے جی. اب جیسے یاد رکھیے گا، عام اسم اور ایک ہوتا ہے خاص اسم. عام اور خاص اسم. اب آپ کو پتہ ہے جی، عام اسم اور خاص اسم، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسی کو اردو میں یاد ہے؟ اس میں نکرہ، اس میں معرفہ بھی کہتے ہیں ہم. کتاب، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ کتاب. آبک، انگلش کے اندر کہتے ہیں آبک. اس کے دیکھیں 2 پیش لگی ہوئی ہیں، اس سے ہمیں پتہ چل گیا اسم ہے.
ٹھیک ہے، ایک کتاب، کسی ایک کتاب کی بات ہو رہی ہے، کوئی اس کے اندر وہ نہیں ہے کہ اچھا فلاں کتاب فلاں کتاب، کوئی بھی کتاب ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ کتابن، یہ کتاب، ابک. پھر جب اس کی شروع میں ہم ال لگا دیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ خاص ہو جائے گا. اسم کے شروع میں جب ال لگ جائے گا کیا ہو جائے گا؟ وہ خاص ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے دا، انگلش میں ہم کیا لگا دیتے ہیں اس کے ساتھ؟ دا لگا دیتے ہیں. یاد رکھیے گا جب ال لگا ہوگا تو کیا ہوگا؟ دو پیش کی بجائے ایک پیش آ جائے گی. ال لگائیں گے، کتابن کے ساتھ ال لگائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ الکتابو. یہ ایسے ہی ہے، ہم کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ آبک. ٹھیک ہے، آبک کہتے ہیں. جب ال لگ جائے گا خاص ہو جائے گا کیا بنے گا؟ دا بک بنے گا، نہ کہ دا ابک بنے گا. دا بک نہیں بنے گا. یاد رکھیے جب سامنے ال آئے تو ایک پیش گر جاتا ہے، یعنی الکتابن کی بجائے کیا ہو جائے گا؟ الکتابو کہیں گے. جیسے انگریزی میں ہم دا بک نہیں کہتے. ٹھیک ہو گیا؟ تو کیا ہے جی؟ الکتابو، یعنی کہ اسم کے ساتھ جب ہم ال لگا دیں گے وہ خاص اسم بن جائے گا، اور اینڈ میں ایک پیش ایک زبر ایک زیر ہو جائے گی، دو کی بجائے وہ ایک ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. ال اسم کی نشانی، دو پیش دو زبر دو زیر اینڈ میں اسم کی نشانی. ٹھیک ہے جی. اب ہم عام کو کیا بنا رہے ہیں؟ خاص بنا رہے ہیں. عام نکرہ سے معرفہ بنانے جا رہے ہیں. جیسے مسلمن تو ال لگائیں گے المسلمون، مومنون تو ال لگائیں گے المومنون، صالحون الصالحون، کافرون الکافرون، مشرکون المشرکون. جی سسٹر زائدہ پروین، یا آپ لوئر ہینڈ کر لیں یا ان میوٹ کر کے اس کو پڑھیں. زاہدہ پروین، اگر میری بہن کو آواز آ رہی ہے تو ان میوٹ کر کے پڑھ لیں. اچھا چلیں جو انہوں نے لوور ہینڈ کر لیا ہے. سر جی ایک مجھے لگ رہا ہے کوئی نیو ہے تو اس کو نا مائک اوپن وغیرہ نہیں کرنا آ رہا. اچھا تو اس کے اوپر مائک جہاں پہ بنا ہوا ہے نا اس کے اوپر آپ ٹیپ کریں گے تو آپ ان میوٹ ہو جاتے ہیں. جب دوبارہ ٹیپ کریں گے تو آپ میوٹ ہو جائیں گے. جب کراس سا لگا ہوگا تو بند ہوگا، جب وہ خالی مائک آ جائے گا تو آپ ان میوٹ کر چکے ہوں گے. اور جو میری بہن تبسم ہے وہ ان میوٹ کر لیں. جی السلام علیکم. بس جی پڑھے جی بس. مسلمون المسلم، مومنون المومن، صالح الصالح، کافر الکافر، مشرک المشرک. سسٹر آپ فرسٹ ٹائم اٹینڈ کر رہی ہیں کلاس؟ نہیں جی پچھلی بھی میں نے اٹینڈ کی تھی. نہیں یعنی کہ اس کورس میں پہلی دفعہ ہی ہے نا؟ جی پہلی دفعہ آئی تھی. جی کوئی مشکل تو نہیں پیش آ رہی آپ کو؟ ایمانداری سے بتائیے نہیں گا. نہیں الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے یہ میں آپ سکھا رہے ہیں، اور بڑا تھوڑا تھوڑا. اور میں ایک اور جگہ سیکھ رہی ہوں نا، تو وہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھاتے ہیں نا، تو مجھے ہووا انتا انہم، یہ جو ہیلپنگ ورڈز ہیں نا ان کے مطلب ہمیشہ نہیں سمجھ آتے تھے، لیکن جو آپ کی نیکسٹ پچھلی کلاس لی ہے نا تو مجھے بڑا اچھا لگا ہے. مجھے یہ مشکل میری دور ہو گئی ہے. بس آپ بہت نے میری شکریہ. بہن اشارے ضرور کرنے ہیں، یہ اشارے جو ہمیشہ آپ کو یاد رکھیں گے، اس سے کبھی زندگی میں آپ بھولیں گے نہیں. جیسے ہم کہتے ہیں ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، تو اسی طرح ہی اس جی کے بھی انشاءاللہ جب اشارات آئیں تو اس کو ضرور کیجیے گا تو ساری زندگی آپ نہیں بھولیں گے. جزاک اللہ سسٹر، جی یہ بہت بہت سلو انشاءاللہ ہم آگے لے کر آپ کو چلیں گے، لیکن آپ کو بہت شکریہ. 50% سے زیادہ انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا. ہم اینڈ میں بتائیں گے آپ کو، یہ دیکھیں آدھے سے زیادہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے. جزاک اللہ جی. جی اب اسم کی ہم مثالیں اور بھی ہیں. ٹھیک ہے، آخری حرکت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں سادگی کے لیے. ہم بعض دفعہ دیکھیں نا مسلمن کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ مسلم. ٹھیک ہے، ساکن بھی ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی یہ یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے اس پہ دو پیش بھی ہو سکتی ہیں، دو زبر بھی ہو سکتے ہیں، دو زیر بھی ہو سکتی ہیں. جیسے مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک. جی اب اس کے ہم جمع بناتے ہیں. کہا تھا نا ہم نے واحد سے جمع. اب اس کے ہم جمع بھی بنانے کا سیکھتے ہیں. جمع بنانے کے لیے جو واحد ہوگا نا، سنگولر جسے ہم کہتے ہیں، یہ پورے کا پورا یہ آپ کو اگلے اس کے اندر
ملے گا. اس کے ساتھ ہم نے پیش ایک کر کے واو نون لگا دینا ہے. مسلمون. ٹھیک ہے. اگر آپ کو اس کے اوپر دو زبر یا دو زیر نظر آئیں تو آپ نے یا نون لگانا ہے. یعنی کہ جمع بنانے کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ واو نون یا نون، اس میں ہم اضافہ کر دیتے ہیں. یا نون دو زبر والے کے ساتھ کرتے ہیں، دو زیر والے کے ساتھ کرتے ہیں، پیش والے کے ساتھ ہم واو نون کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں کیا جی؟ مسلمن، مسلمن. اب یہاں پہ آپ کو یہ الف جو نظر آ رہا ہے نا، یہ کوئی ایڈیشن نہیں ہے، زبر کے ساتھ یہ لکھنے کا ایک سٹائل ہے، سمجھ لیں. مسلمن، مسلمن، یہ آپ کو لکھا ہوا اس طریقے سے ملے گا. فی الحال اس میں کوئی پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. مسلمن سے کیا جمع بنے گی؟ مسلمون. مسلمن یا من سے کیا بنے گا؟ مسلمین. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم انگلش کے اندر کہتے ہیں نا ایس، سوری، یا ای ایس کا اضافہ کریں. ایس یا ای ایس کا آپ اضافہ کر دیں. جیسے بوائے، ہم کیا کہتے ہیں؟ بوائز. ٹھیک ہے. اسی طرح ہی آپ نے واو نون یا نون لگانا ہے. دو پیش کے ساتھ آپ نے واو نون کر دینا، زبر یا زیر کے ساتھ یا نون کر دینا. یہ آپ کو سلائڈ دکھاتے ہیں. اب اس کے اوپر دیکھیں مسلم، اس سے اب زو زبر دو زیر بھی. اب اپنے اس سے کیا بنانی ہے؟ مسلمون مسلمین، مومن مومنون مومنین، صالح صالحون صالحین. اب آپ کے ذہن میں رکھیے اس کے پر اگر دو پیش ہیں تو واو نون والی ہے، اگر یہ دو زبر یا دو زیر ہیں تو صالحین ہے. کافر کافرون کافرین، مشرک مشرکون مشرکین. جی سسٹر شہانہ ذرا ایک دفعہ، بلکہ عابدہ انجم ہے جی، میری نئی کوئی بہن ہے جی، عابدہ انجم کیجیے ایک دفعہ. سسٹر عابدہ، اچھا غائب ہی ہوگی. سسٹر عابدہ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیتی ہے اگر آپ کرنا چاہتے تھے. چلیں سسٹر شہانہ کیجیے آپ. مسلم مسلمون مسلمین، مومن مومنون مومنین، صالحین صالح صالحون صالحین، کافر کافرون کافرین، مشرک مشرکون مشرکین. چلیں جزاک اللہ جی. اب آگے ہم مزید اس کو بڑھتے ہیں. تو آپ ریوائز کیجئے. اگر آپ نے ہینڈ ریز کر لیا تو اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے. اب جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا شروع میں ال لگائے گا تو کیا ہوگا؟ المسلم. اس طرح مسلمن مسلمن مسلمین مسلمن، اس کے شروع میں اگر آپ ال لگائیں گے المسلمو ہو جائے گا. اگر دو زبر والے کے ساتھ لگائیں گے المسلمہ ہو جائے گا. اگر زیر کے ساتھ لگائیں گے المسلمہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کی جمع بنے گی واو نون کے ساتھ، اور اس کی آگے بنے گی یا نون کے ساتھ. یہ ہم نے آپ کو جب بتایا کہ جی کیا ہوگا شروع میں، یہ ہوگا اسم کی نشانیاں، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. عربی کے اندر آپ کو اگر شروع میں ال لگا ہو تو اسم، جیسے المسلم. آخر میں دو پیش دو زبر دو زیر، یہ دیکھیں دو پیش دو زبر دو زیر. واو نون یا نون، یہ دیکھیں واو نون ہے اور یا نون ہے، اور الف تا والی یہ الف تا ہے جی. ٹھیک ہے جی. اگر یہاں تک سمجھ آ گیا تو ہم آپ کو چیٹ باکس میں کہیں گے لکھیے، جواب دیجیے. ایک کتاب کی عربی کیا ہوگی؟ اے بی سی ڈی میں سے بتائیے. کتابن. سسٹم میوٹ اپنے آپ کو مائک کو بند رکھیے نا، تو پھر باقی لوگ ذرا کنفیوز ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ آج آپ کو سکھاتے ہیں کس طرح آپ نے بعد میں بیٹھیے گا کلاس کے بعد بتاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. سی ہو گیا جی. جی ولیل کافرین، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، لی کا آپ کو پتا لیے. آ گیا جی کافرین، جمع ہے کس کی؟ ظالموں کی، کافروں کی، کس کی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے جی، ڈی. جی وَأَنَا مسلم، وا کا مطلب اور انا کدھر اشارہ آئے گا؟ انا کی طرف، اپنی طرف. تو کیا ہو جائے گا؟ میں مسلم مسلمان ہوں، ایک مسلمان ہوں. ٹھیک ہے جی. اسم کی علامتیں صیغہ واحد کے اندر، واحد کے اندر کیا کیا علامتیں ہوں گی؟
जी बिल्कुल ठीक है जी। क्या होगा, शुरू में अल आएगा, ये सिंगुलर के बीच में आ जाएगा। और क्या आएगा, दो जबर दो पेश दो जबर आ सकते हैं। ठीक है जी। चले, अरबी में जमा बनाने का एक तरीका, क्या लगाएंगे, एस लगा देंगे या क्या लगाएंगे? नहीं 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 नहीं, ये जमा के लिए थोड़ी है। ए डी को और करे ना, जमा बनाने के लिए वाव नून या नून जोड़ा जाता है। जी, अब थोड़ी सी हम इसकी, पहले हम ये कर चुके हैं, हुआ मुस्लिम हम मुस्लिमून अंता मुस्लिम अना मुस्लिम अंतुम मुस्लिमून नहनु मुस्लिमून। अब इसी की थोड़ी सी कन्वर्सेशन, अरबी बोलचाल। अरबी बोलचाल, लाइट क्यों नहीं चल रही आगे, लगता है कोई गड़बड़ होगी। वेट कर लेते हैं जी हम। जी हो। स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही जी? नहीं हो नहीं हो रही जी, भी हो गया। चले, नए अल्फाज हैं जी। अब हम सीख रहे हैं हल। हल का मतलब होता है क्या, नाम का मतलब होता है हाँ। नाम का क्या मतलब होता है हाँ। जब हम कोई सवाल करेंगे तो हम क्या कहेंगे, हल, क्या, नाम हाँ। जैसे आप देखें, हल हुआ मुस्लिम, क्या वो मुसलमान है, तो हम कहेंगे नाम, हाँ वो मुसलमान है। हल हम मुस्लिमून, क्या सब वो मुसलमान है, तो हम कहेंगे नाम हम मुस्लिमून, जी हाँ वो सब मुसलमान है। हल अंत मुस्लिम, क्या आप मुसलमान हैं, तो आप क्या कहेंगे, अना, नाम, जी हाँ अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। हल अंतुम मुस्लिमून, क्या आप सब मुसलमान हैं, तो आप क्या जवाब देंगे, नाम नाहनु मुस्लिमून। जी टाइम थोड़ा कम है। चले, सिस्टर नुज़रत और सिस्टर शाहाना एक सवाल का नेक जवाब दे दें जल्दी से। हल हुआ मुस्लिम, नाम हुआ मुस्लिम, हल हुम मुस्लिमूना, नाम हम मुस्लिमूना, हल अंता मुस्लिमुन, नाम अना मुस्लिम, हल अंतुम मुस्लिमूना। नाम नहनु मुस्लिमूना। जज़ाकल्लाह जी। अब हमने आपको कहा था जी, हमने क्या करना है, कन्वर्सेशन करनी है, अरबी बोलचाल भी करनी है ना। अब मैं अगर आपसे बोलूं, हल का मतलब पता चल गया आपको, क्या, अंता, आप। मैं अगर आपसे सवाल करता हूं, एक लोग मेरे सामने बैठे, हल अंता भी खैर, तो आप क्या जवाब देंगे? नाम अना बिखैर। नाम अना बेखैर, जी हाँ मैं खैरियत से हूँ। आगे अगर आप अजाफा कर दें अल्हम्दुलिल्लाह, तो सबसे बेहतर हो जाएगा। अब आप मेरे सामने ज्यादा लोग बैठे हैं, मैं कल से आपसे आके क्लास में पूछूंगा, हल अंतुम भी खैर, तो आप क्या जवाब देंगे? नाम नाहनु बिखैर। नाम खैर। नहनु बिखैर बिखैर। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आगे साथ अल्हम्दुलिल्लाह कह देंगे तो बेहतर हो जाएगा ना। अब आपने किसी से अगर पूछना है, अकेला कोई है, तो आप उससे पूछें हल अंता बिखैर, तो वो क्या कहें, नाम अना बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादा लोग हैं तो आप पूछें हल अंतुम बिखैर, आप किसी महफिल में गए कि आप सब खैरियत से हैं, तो वो कहेंगे हम सब खैरियत से हैं। ठीक है जी, ये स्लाइड अल्हम्दुलिल्लाह आप कर चुके हैं, जज़ाकल्लाह जी। और आइंदा इसको थोड़ी सी कन्वर्सेशन को लेकर भी, कन्वर्सेशन को जी। ये जरा मैं सवाल जरा जल्दी से गुजार देता हूँ क्योंकि हमारा टाइम फिनिश हो रहा है। अब ये सवाल आपने सारे करने हैं। हल अंतुम मुस्लिमून, तो नाम क्या होगा, अंतुम का जवाब नाहनु में आ जाएगा। अगर हल अंता, अंता का जवाब अना में।
جی عربی میں جواب دیں حل ہم مسلمون، تو آپ کیا کہیں گے؟ نام ہم مسلمون، ہوا اور ہم کا جواب سیم اسی میں ہی آئے گا. جی فا آ گیا جی، فہم مسلمون، تو کیا ہوگا؟ فا پس وہ سب مسلمان ہیں. سب مسلمان ہیں. چلیں جزاک اللہ جی. ذرا میوٹ رکھیں. نقطۂ تعلیم زبردست آج کا. دماغ کو استعمال کریں یا کھو دیں، یوز اٹ اور لوز اٹ. ہم بمشکل اپنا 5% سے 25% دماغ استعمال کرتے ہیں، باقی سب خالی پوٹینشیل کے اعتبار سے. آپ 60 برس کے بھی ہو جائیں تو دماغ کے 3%، 3% خلیے مرتے ہیں. اگر آپ بڑی عمر کے ہیں تب بھی شیطان کو بھٹکنے مت دیجئے کہ اس عمر میں آپ کہاں سیکھیں گے. شیطان آپ کو کہے گا او ہو اب اس عمر میں آپ سیکھ رہے ہیں یا سیکھ رہی ہیں، تو آپ نے کیا پڑھنا؟ تعوذ پڑھنا ہے. یاد رکھیے آپ کا 97% دماغ ابھی باقی، آپ نے تو 3% بھی یوز نہیں کیا ہے. ورزش ضروری دماغ اور پٹھوں کے لیے، زیادہ ضروری زیادہ عمر والوں کے لیے، ورنہ خلیے مرنے لگیں گے. تو کیوں نہ ہم اس دماغ کا استعمال قرآن کے لیے کریں، خاص رحمت بھی آئے گی، مدد بھی آئے گی، اور اللہ راضی بھی ہوں گے. اور یہ ہماری پریکٹس بھی آنا شروع ہو جائے گی، دماغ میں ہمارے چیزیں آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. اپنا زبردست دماغ کو استعمال کیجیے. اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی کہے کہ آپ تو کن ذہن ہیں، آپ تو پاگل ہیں، تو کیا آپ قبول کر لیں گے؟ نہیں. پھر آپ شیطان کی کیوں سنتے ہیں جو کہتا ہے قرآن آپ کے لیے مشکل ہے؟ جو بھی مشکل کا خیال ذہن میں آئے تو تعوذ اعوذ باللہ پڑھیے اور شروع ہو جائیے کہ میں تو اس کو پڑھ کر رہوں گا یا رہوں گی. انشاءاللہ آپ کے لیے رستے کھلنے شروع ہو جائیں گے، آپ کے لیے آسانیاں شروع ہو جائیں گی، گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. جی الحمدللہ یہ روز آپ کے ساتھ ہے. اس روز کو سنبھال کے رکھیے. اینڈ میں ایک بکے بن جائے گا، ایک بہترین قسم کا آپ کے پاس گلدستہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. دوسرا آپ کے پاس ماشاءاللہ روز آگے. یاد رکھیے ہم نے دوسرا سبق پڑھا آج، اور ٹوٹل ہم نے 232 الفاظ. سلائیڈ پھر غائب ہو گئی ہے یا سلائیڈ آ رہی ہے؟ نہیں ہے سر، اب آ گئی ہے؟ آ گئی ہے پھر. کیا پتہ جی. تو 27 الفاظ ہم نے 232 الفاظ سیکھنے تھے، تو ہم نے 27 تو سیکھ لی ہیں. اب یہ جو 27 الفاظ ہے قرآن پاک کے اندر 8638 بار آئے ہیں. 8638 صرف 27 الفاظ کو ہم نے سیکھا ہے، جو کہ انتہائی آسان ہے. اللہ کا شکر ادا کیجیے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ تو منتخب شدہ لوگ ہیں. اللہ نے آپ کو قرآن کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے آپ کو چنا ہے. سو انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. اللہ نے آپ کو موقع دیا، اس کو ضائع مت کیجیے. ہمیشہ دعا کیجیے اور رب زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما. یہ 7 ہومورک کے تلاوت کا 2 کیجیے، 5 منٹ مسلسل دیکھ کر جو آپ کو چیزیں یاد ہیں وہ اس کو لازمی 5 منٹ کے لیے ریوائز کیجیے. کبھی زندگی میں آپ نہیں بھولیں گے. جتنی صورتیں آپ کو یاد ہیں 5 منٹ ایک دن دہرا لیں، پھر اگلے دن دوسری دہرا لیں. جو کچھ یاد ہے قرآن پاک کے متعلق تو ساری زندگی نہیں بھولیں گے. کوشش کیجئے جب آپ نماز پڑھیں تو مختلف صورتوں کی تلاوت کیجئے، ایک صورت پہ وہ نہ کیجئے. اگر آپ کو ایک صورت یاد آتی تو ایک اور یاد کر لیجئے، پھر جب وہ یاد ہو جائے پھر ایک اور یاد کر لیجئے. اگر آپ کو سورہ اخلاص آ رہی ہے تو سورہ کورس انا تو کوثر کر لیں، والعصر کر لیں. چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں. باقی اس کورس کے اندر ہم آپ کو 6 صورتیں پڑھائیں گے، اس کا ترجمہ سکھائیں گے، اس کو ضرور یاد کیجئے گا. کیوں؟ آپ کو تو ان کا ترجمہ بھی آتا ہوگا. تو یہ ایک شیٹ ہے، اس کو فریج پہ کہیں پہ لگا لیں، اس کو دیکھتے رہیں. ٹیچر بنیے، جو کچھ سیکھا دوسروں کو بتائیے. تو اس سے کیا ہوگی؟ آپ کی ریویژن ہوگی، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی. جی اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن پر غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.